أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام خذ الکتاب پکڑیں آپ کتاب کو بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس پر عمل کرائیں وآتیناہ الحکم اور دیا ہم نے ان کو حکم صبیہ جبکہ وہ بچے تھے، وحنانا اور شفقت دی من لدنا اپنی طرف سے، وزکاہ اور پاکیزگی، وکان تقیہ اور تھے وہ پرہیزگار، وبرم بوالدیہ اور اچھا سلوک کرنے والے تھے والدین کے ساتھ، ولم یکن اور نہیں تھے جبارن جبر کرنے والے، عصیہ نافرمان، وسلام علیہ سلامتی ہے ان پر، یوم ولد جس دن پیدا ہوئے، ویوم یموت اور جس دن وفات پائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ اور جس دن کھڑے کیے جائیں گے، حیا زندہ ہو کر۔ چلیں بس یہ سورہ مریم کا تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ ربط گزشتہ سبق میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو بیٹا دینے کی خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، نام بھی اس کا بتا دیا، تو اللہ نے بیٹا دے دیا، نام ان کا یحییٰ رکھا گیا۔ تو آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سن شعور کو پہنچے، اب ان کو مخاطب کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا، ہم نے ان سے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب کو مضبوطی سے تھام، یعنی پوری طرح پوری قوت کے ساتھ اس پر عمل کرنے لگ جاؤ اور دوسروں کو اس کی دعوت دو، اس پر عمل کراؤ۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب تھی؟ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تورات ہی چلتی رہی، سارے انبیاء اس کی تعلیم کرتے رہے، اس کی ترغیب دیتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ انجیل میں تورات کا تتمہ ہے، اور جو زبور ہے، زبور اس میں حمد و ثنا ہے، اس میں احکامات نہیں تھے، تو عملی طور پہ تورات ہی پر عمل ہوتا تھا بنی اسرائیل میں۔ تو یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس کتاب کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تورات تھی، کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو، بلاؤ، لوگوں سے بھی عمل کراؤ۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر اس پر عمل کرو، جیسے ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا عضو علیہا بالنواجس، سنتوں کو داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو۔ داڑھ سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو مضبوط پکڑی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی ان پر عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حصی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے آپ ہاتھ میں اس کو پکڑ لیں، یہ مراد تو نہیں ہے نا کہ سنت کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں، ایسا تو نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے اس پر عمل کرنا ہے۔
فرمایا ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لڑکپن میں ہی فہم اور فراست دی، بڑی ذہانت دی، بڑی معرفت دی انہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے لڑکپن میں ایک دفعہ یعنی کہ ہم عمر لڑکوں نے ان سے کہا چلیں آئیں کھیلتے ہیں، کھیلنے آئیں، ہمارے ساتھ چلیں کھیلیں۔ تو آگے سے جواب دیا، کہنے لگے ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ کیا جواب دیا؟ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو کتنے باشعور تھے بچپن میں۔ ویسے آج کل کے زمانے میں تو بچے سمجھتے ہیں ہم پیدا ہی کھیلنے کے لیے ہو، اور دوسرا کام ہی کوئی ہمیں نہ کہے، پڑھنے کا نہ کہے، کھانا کھانے کا بھی نہ کہیں، بس گیم لگا کے دے دیں، ہم جانے اور یہ جانے۔ ایسا ہی نہیں ہے، یعنی آج کل کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہی یہ ہے کھیلنا کھیلنا اور کھیلنا بس، حالانکہ ہمیں کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا ساری کھیل تماشی آبا سے ختم ہو جائے گی، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ویسے جس طرح پیسہ لگایا جائے نا کھیلوں پہ، اگر یہ غریبوں پر لگایا جائے سارے غریب ہی ختم ہو جائیں، اور بعض کہتے ہیں ہم غریبوں کو ختم کریں گے، یہ کسی اور بانے میں ختم کیے جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ختم کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے نا جو میں لے رہا ہوں، تو غریبوں کو ختم کرنا تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اتنا کچھ دے دیں کہ وہ غریب نہ رہیں، غریب کو نہ ختم کریں، اس کی غربت کو ختم کریں، وہ بیچارہ بھوکا نہ سوئے، اس کی ضروریات پوری ہوں، اس کے بچوں کی تعلیم دستور کے مطابق ٹھیک ہو، یہ غربت کو ختم کرنا۔ لیکن جہاں پر جب قوم کا پیسہ کھیلوں پہ ضائع ہو، جوئے کی نظر ہو جائے، ہر سال کھربوں پیسہ اس کے لیے الگ سے بجٹ ہو اور ان پر ضائع ہو جائے، تو پھر کیا بنے گا غریبوں کا؟ اور اس کے لیے ساری ساری رات لوگ بھی پھر دیکھنے لگے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد علم ہے، وقار ہے، تو بچپن ہی میں ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا، بچپن ہی میں ان کو علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ تو یہ ایک صفت ان کی یہ بیان کی۔ دوسری صفت، ہم نے ان کو نرم مزاجی عطا کی، شفقت عطا کی، بہت نرم دل والے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، نماز پڑھتے روتے رہتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے یحییٰ علیہ السلام، بہت نرم مزاج رکھنے والی شخصیت۔ تو نرمی بھی بڑی فضیلت والی چیز ہے، ہر معاملے میں سختی نہیں اچھی ہوتی، بعض چیزوں میں نرمی بھی کرنی پڑتی، بعض چیزیں سختی کرنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، نرمی کے ساتھ انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ معاف کرنا، نرمی کی عادت بنانا، حلم اور بردباری اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سب اچھی صفات میں۔ غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیا، اس میں مواخذہ نہ کیا، ناراضگی ہو جائے تو نرمی کے اظہار کرے، معاف کر دے، صلح کر لے، خود جا کے پہل کرے، سلام کرے، ساری اچھی عادات میں سے نرم مزاجی۔ پھر دنیا میں معاف کرنے کی عادت بنائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کریں گے۔ تیسری صفت بیان فرمائی، پاکیزگی اور پاک دلی عطا کی۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ طہارت، لیکن دل کی طہارت مراد ہے، تاکہ دل گناہوں کے میل سے ہی پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ میل ختم ہو جانا۔ تو
تو مال کی میل ختم ہو جاتی ہے نا زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کے ساتھ مال کو پاک کر دیا جاتے ہیں، پھر باقی مال آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر زکوٰۃ اس مال کے اندر ملی ہوئی ہے پھر وہ مال پاک نہیں ہے، وہ مال پھر پاک نہیں ہے۔ آپ لوگ جب یہ کریم جمع کر 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 کے مکھن بناتے ہیں، اس کو پھر وہ اس میں ڈالتے ہیں گلینڈر میں، تو جب اسے گھی نکالنا ہوتا ہے پھر اس کو آپ آگ پہ رکھ کے اس کو پگھلاتے ہیں تو سارا کچھ اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا صاف کرتے ہیں اسے؟ کچھ چیزیں اس سے نکالنی پڑتی ہیں۔ آپ کا نہیں زیادہ ہو جائے اس کو اندر ہی چھوڑ دو، پھر وہ کیا ہوگا؟ پینے کا ہوگا، کھانے کا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کچھ چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے، نکالی جاتی ہیں کچھ چیزیں۔ کوئی کہے جی نہیں چلو زیادہ ہوگا بس چھوڑو ایسے ہی ساتھ ہی رکھو، چلو بھائی وہ لایا ہے خربوزہ، اوپر سے چھلکے اتنا موٹا چھلکے 1.5 انچ کا، اتار دیں گے کم ہو جائے گا، ہم نے تو وزن میں ساتھ تول کے لیا ہے نا، ساتھ ہی کاٹ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ کبھی ایسا سوچا ہے؟ اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ جب گڑ بنانے والے کسی نے اگر دیکھا ہو تو جب وہ گڑ بناتے ہیں، یہ گنا نچوڑ کے مشینوں سے وہ نچڑ کے آگے وہ بڑے بڑے کڑاہوں میں جاتا ہے، ان کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، اب اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے جی نہیں یہ 2 4 5 کلو جھاگ اگر اتار دیں گے گڑ کم نکلے گا، نہیں اتارتے، بیچ میں ہی ہونے دو۔ اب سارا ہی گڑ کڑوا ہوگا، کھانے کا ہی نہیں ہوگا، اس لیے اس کو میل کو اتارنا ہوگا۔ تو زکوٰۃ بھی مال کا میل ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا، تب باقی مال پاک ہو۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک بھی ہوتے ہیں، محفوظ بھی ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو طہارت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، ہر چیز کو کیا کرنا ضروری ہے؟ پاک کرنا ضروری ہے۔ ہاں طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ پھر کچھ ظاہری طہارت ہوتی ہے جس میں ایک تو طہارت یہ ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، ایک تو یہ طہارت ہے۔ دل اس کا پاک ہو، اس کے حواس پاک ہو، اس کی عقل پاک ہو۔ حواس پاک ہیں، کان، آنکھ، زبان، یہ پاک ہیں۔ کان گانے نہیں سنتا، زبان جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کھاتی، بہتان نہیں باندھتی، فضول ٹراتی نہیں رہتی، تو پھر زبان پاک ہوگی۔ تو ان چیزوں کو بھی پاک رکھنا، حواس کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے، کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ تو ہر چیز کو پاک کرنے کا، طہارت کا، ہر چیز کا طریقہ الگ الگ ہے۔ طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، تو یہ پاکیزگی لازمی ہے، لیکن پاک کرنے کا طریقہ الگ ہو۔ اب کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ اس کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ جیسے کپڑا ناپاک ہوا، آپ نے دیکھا جی کپڑا ناپاک ہو گیا، داغ لگ گیا، میل ہو گیا، چلو جلاؤ چولہا اور اس پر رکھ دو، یہ داغ جلا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کپڑا ہی جل جائے گا۔ اب لوہا ناپاک ہو جاتا ہے، اب زنگ لگ جاتے ہیں، اسے میل چڑھ جاتی ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پاک کرنے کے لیے پانی میں صرف ڈالو، ذرا میں اس لوہے کو دھو لوں، ایسے کرتے ہیں؟ اسے کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں گرم کیا جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا میل دور کرنے کا طریقہ ہے۔ آج کل تو لوگ اس پر ڈپلومے کر رہے ہیں، کس چیز کو؟ کپڑوں کے لیے ڈپلومے کر رہے ہیں، کپڑے کو داغ لگ جائے کیسے ہٹائیں گے، کس کلر کا کپڑا ہے، کون سا کپڑا ہے۔ تو بعض کپڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جیسے محترمہ مکرمہ دلہن صاحبہ کا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں 2 4 5 10 لاکھ کا سونا، پتہ نہیں اس پہ کیا لگا ہوتا ہے، شاید سونا لگاتے ہوں، تو اس پر اگر کوئی داغ لگ جائے تو وہ تو گیا۔ اب اس کو پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا، اس کے لیے کیمیکل موجود ہیں، ان کے ساتھ اس کو پاک کریں گے۔ پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، اشنان وغیرہ بوٹیوں کے ساتھ، بیری کے پتوں وغیرہ کے ساتھ یہ سارا کام لیا جاتا تھا۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا کچھ آ گئے ہیں، ہر کمپنی اٹھتی ہے، نیا صابن ایجاد کرتی ہے، اور اس کے بارے میں بڑے عجیب عجیب دعوے ہوتے ہیں، کبھی سرف آ جاتے ہیں، کبھی کیا آ جاتے ہیں۔ تو یہ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اب کپڑا ناپاک ہو کے اس کو سرف لگائیں، میلا ہو کے اس کو سرف میں ڈالیں اور اس کو دھوئیں اور نچوڑ کر وہ ڈالنے، پاک ہو گیا۔ اب بعض چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، اس کو رگڑ کر پاک کیا جاتے ہیں، دھویا نہیں جاتا۔
کسی کو آگ میں ڈال کے پاک کیا جاتا ہے. تو میل کا اتارنا ضروری ہوتا ہے. جب تک میل اتاریں گے نہیں، آپ دیکھیں گھر میں آپ کے پاس فرنیچر ہوتا ہے، اس پہ ڈسٹ پڑ جاتا ہے، میل پڑ جاتا ہے، اس کو دھو لیتے ہیں، دھو کے نچوڑتے ہیں؟ نہیں، ٹاکی پھیر لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے. یہ میل اتارنے کا طریقہ. تو ہر چیز کا طریقہ میں عرض کروں کہ الگ الگ ہے. کسی کا موبائل ناپاک ہو گیا، میل لگ گئی، داغ دھبے لگ گئے، ٹپ میں ڈالو سرف اور اس میں ڈال کے 1 گھنٹہ رکھ دو، بعد میں نچوڑ لینا. ایسے ہی ہوگا؟ یا اس کا اپنا طریقہ ہے؟ اپنا طریقہ ہے. بس اس کو ہلکا سا کپڑا بھگو کے پانی اس سے نچوڑ کے اس کو صاف کر دیں. پھر بھی نہیں ہٹتا تو اس کو پیٹرول کے ساتھ صاف کر لیں، لیکن اس کے اندر پانی ڈالنا نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ موبائل آپ کا خراب ہو جائے گا. تو کسی چیز کو زنگ لگ جائے، کپڑے کو میل لگ جائے، داغ لگ جائے، دھبا لگ جائے، جسم پر کوئی میل لگ جائے، اس کو دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں. اب بعض اوقات خواتین وہ جو کیا ہوتی ہے، وہ نیل پالش لگا لیتی ہیں، غلطی کر بیٹھتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے بڑا غلط کام ہو گیا. اب اس کو آپ کیسے صاف کریں گے؟ سرف میں رکھیں گے؟ نہیں، اسی لیے کیمیکل موجود ہے، لگاؤ، اتر جائے گا. کوئی بھی چیز ہو اس کا میل دور کرنا پڑے گا، طہارت تب ہو. ابھی آپ نے لکڑی والوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ فرنیچر بناتے ہیں اس کو پالش کرتے ہیں. پہلے کیسے؟ پہلے اس کو رگڑتے رہتے ہیں، اس کو پلین کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، پھر اس پر استر لگاتے ہیں، پھر جا کر کہیں بعد میں پالش اور پھر شائننگ والا تیل وغیرہ اوپر لگاتے ہیں. دیوار خراب ہو گئی ہے، فوراً ہی آ کر اوپر کلر تو نہیں کیا جاتا نا، پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کو کھرچا جاتا ہے، جو پرانے اس کے اوپر وہ کلر وغیرہ جمی ہوئے ان کو ہٹایا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، پھر جا کے کام چلتا ہے. اب پرانی دیوار ہو، اس دیوار پہ کافی زمانہ گزر گیا، میل جم چکی ہے، اب اس دیوار پر آپ اور دیوار لگانا چاہتے ہیں، ایسی لگا دیں گے، کھڑی کر دیں گے سیمنٹ؟ نہیں، وہ گر جائے گی، وہ تو پکڑی نہیں ہوگی جب تک پہلے والی میل کو نہ اتاریں گے. تو اس لیے دل کی میل اتارنا بھی ضروری ہے کہ اب اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس دل میں دین کی محبت آ جائے، پہلے والا میل اتاریے. تو دل کی میل اتارنے کے لیے توبہ ہے. توبہ کریں، میل اتر جائے گی. استغفار کریں، میل اتر جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، تو دل کا میل کیا ہو جاتا ہے؟ اتر جاتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ دل کا تزکیہ. تو ظاہر کو ہم پاک رکھتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کوئی داغ لگا اس کو ہٹاتے ہیں، اتارتے ہیں، تو اندر کو بھی دھونا چاہیے. قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے دل کو پاک کیا. قد افلح من زکاہا، کئی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے یہ بات فرمائی، ورنہ اللہ تو ویسے بھی بغیر قسم کی بھی جو بات کریں وہ پکی ٹھکی اور سچی بات ہے. کئی قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. پھر فرمایا قد افلح من زکا. 8-10 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے دل کو پاک کیا. دل کا تزکیہ کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، دینی مجالس میں جانا، قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کی کثرت کرنا، نوافل پڑھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور سب سے پہلی چیز توبہ ہے. توبہ ہوگی دل پاک ہوگا. تو سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی چیز ناپاک ہو جائے اسے پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا. زمین ناپاک ہو جائے، اب اس کو دھویا تو نہیں جاتا نا، اب خشک ہو گئی تو پاک ہو جاتی ہے. زمین کسی جگہ سڑک کوئی خشک ہو گئی وہ پاک ہو جاتی ہے. بارش ہو گئی، بہہ گیا پانی، پاک ہو گئی. اب ہمیں اس کا مکلف تھوڑی بنایا ساری زمین کو دھونا شروع کر دو. یا مٹی، وہ جو اوپر ناپاک مٹی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا وہاں سے کھود کے، نیچے والی مٹی اوپر آ گئی. تو ہر چیز کو پاک کرنا ہوگا، یہ ہے تزکیہ. اور بعض فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد عمل صالح ہے. تو عمل صالح کی بھی ایک ضرورت اور اہمیت ہے. نیک اعمال کے بعد عمل صالح بھی ضروری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی،
بے شک انسان نقصان میں، تباہی اور خسارے میں، لیکن کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو اعمال صالحہ بھی لازمی اور ضروری ہیں انسان کی کامیابی کے لیے. چوتھی صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فرمائی، وہ فطرتی طور پہ، جبلی طور پہ پرہیزگار تھے. کبھی ان کے دل سے خوف خداوندی جدا ہی نہیں ہوا، ہر وقت اللہ کا خوف ان پر طاری رہتا تھا. تو خوف خدا کی بڑی اہمیت ہے. گناہ تبھی چھوٹیں گے جب دل میں خوف خداوندی پیدا ہو. اگر کسی کے دل میں خوف نہیں ہے تو گناہ اس سے نہیں چھوٹتے. اس لیے اس وقت کی ضرورت یہ ہے، اور اس معاملے میں ارباب اقتدار علماء کا ساتھ دے کر عوام پر محنت کریں کہ لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں. خوف پیدا کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، خوف پیدا کرنے والوں کا ساتھ دیں. جب تک لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جرائم ختم نہیں ہوں گے. بھلے کیمرہ لگاؤ، چلے لائٹ نہیں ہوگی اس نے اپنا کام کر لینا، کیمرہ بند کر کے اپنا کام کر لے گا، توڑ کے اپنا کام کر لے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ چلیں جس جگہ کیمرہ نہیں ہے وہاں پر کیا کریں گے؟ سیکورٹی بہت زیادہ ہو گئی، مختلف قسم کی سیکورٹیاں بن گئیں. چلیں جب وہ دیکھ رہے ہیں تو نہیں کریں گے، جب وہ نہیں دیکھ رہے تو اس وقت اگلا اپنا جرم کر لے گا. سیکورٹی کے ہوتے ہوئے جرائم کر جاتے ہیں. تو جرائم سے بچانے والی واحد چیز کیا؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. استحضار، جیسے کہ ہمارے سلسلے میں مشائخ سے یہ بات چلی آتی ہے کہ سالک کے دل میں اس بات کی توجہ پیدا کرتے ہیں اور اس پر معمول بنواتے ہیں کہ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کیوں کیا جاتے؟ اللہ دیکھ رہے تاکہ بندہ گناہ سے بچ جائے. دکاندار بیٹھا ہوا ہے دکان پہ، کوئی چیز تول رہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، ترازو میں ڈنڈی مارے گا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جھوٹی قسم اٹھائے گا؟ کبھی نہیں. اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، خراب چیز بیچے گا اچھی کہہ کے؟ نہیں. دھوکہ نہیں دے گا کبھی بھی، سود پہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا خوف موجود ہے. جب اللہ کا خوف نہ ہو جو جیسا چاہے کرے. تو اس لیے خوف کی بھی بڑی اہمیت ہے. پانچویں صفت، والدین کے فرمانبردار تھے. ارے یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بھی بڑے فرمانبردار اور بڑے خدمت گزار تھے. آپ لوگ حیران ہوں گے، اللہ کی عبادت کے بعد بڑی فضیلت والی کیا چیز ہے؟ والدین کی خدمت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن ہے. عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ لازمی اور ضروری ہے. والدین کے بڑے حقوق ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، حق ادا کر دوں، نہیں کر سکتا. ان کا ایک دن جو بچے پر محنت کی، ایک دن کا حق نہیں ادا کر سکتے. ساری زندگی تو دور کی بات ہے. ماں بچے کی کتنی خدمت کرتی ہے، اس کو پال رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، کبھی کپڑے بدل رہی ہے، کبھی دھو رہی ہے، کبھی نہلا رہی ہے، کبھی اس کے دودھ کے انتظام، کبھی اس کے کھانے کے انتظام، کبھی اس کے رونے کے لیے اہتمام کیے، روئے نہ، اس کو خوش رکھنے کے لیے، کبھی اس کو سلانے کے لیے. کتنے کچھ جتن کیے جاتے ہیں بچے کے ساتھ. لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں، بچیاں جب بڑی ہو جائیں، یہاں تک باغی ہو جائیں کہ ماں باپ کو پوچھیں بھی نہ، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ رابطہ ہو گیا جی، شادی ہو گئی، چلو جی کورٹ میرج ہو گئی. یہ سے بڑی اور نافرمانی کیا ہوگی؟ کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا ظلم ہے. جنہوں نے اس کو پالا، اس کو بڑا کر کے اس مقام تک پہنچایا، ابھی حالات کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں نہیں ماں باپ ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے.
जिन्होंने इनको जाना, जिनकी वजह से तुम पैदा हुए, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। तो जब लोग आजकल का मीडिया देखेंगे, टीवी पर चलने वाली फिल्म और ड्रामे देखेंगे, यही बनेंगे। इसीलिए ये किया जाता है, इस तरह के जो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं इसीलिए किए जाते हैं, लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। और क्या मतलब है इन चीजों का? इस तरह के कार्टून बनाए जाते हैं, क्या मतलब है इनका? लोगों को सबक सिखाया जाता है यूं यूं करो। और क्या मतलब है इसका? और कोई मतलब आप बता दें। एक तो ज़्यादा वक्त है, वो तो है ही है। बाकी लोगों को ये सबक, ये ज़हन साजी की जा रही है। इन फिल्मों ड्रामों में मखलूक की ज़हन साजी की जा रही है कि तुमने यूं यूं करना है। सास को बहू के मुखालिफ किया, बहू को सास के मुखालिफ। लोग बड़ी अजीब अजीब बातें आके सुनाते हैं। तो ये सारा कुछ यूं किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। घर में यूं यूं आपने आगे से बोलने, यूं यूं करने, यूं जवाब देने, माँ कुछ के यूं जवाब देने, बाप के यूं जवाब देने। ये तरबियत और जनसाजी की जा रही। और हर घर में उस्ताद मौजूद है, तरबियत कर रहे हैं उनकी, बदतहजीबी की तरफ लेके, बदतमीजी के लिए वो उनको सिखा रहे हैं। बदतमीजी पर जहन सही है, टीवी उस्ताद है उनका आजकल। बदतमीजी पे लगाया जाता है उनको, गलत रवश और गलत तरीका और गलत जहन उनको दिया जा रहे हैं। तो क्या इसकी इस्लाह की जरूरत नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरत है। वालिदैन को आजकल औलाद वालिदैन समझते ही नहीं है। वो कहते तुमने हमारे साथ किया ही क्या है। सारी जिंदगी दिन रात एक करके बाप मेहनत करते हैं, खुद कुछ नहीं खाता, उनको खिलाता है, उनको पहनाता है, अपने लिए कुछ नहीं लेता, उनके लिए लेते हैं। फिर भी बेटा बड़ा कहता है तूने मेरे साथ किया ही क्या है। ऐसे वाकयात नहीं आ रहे सामने? क्या कुछ नहीं हो रहा? तो वालिदैन के बड़े हुकूक हैं। छठी सिफ्त, वो नाफरमान नहीं थे, सरकश नहीं थे। ना वो नाफरमान थे, ना वो सरकश थे। शायबे से भी पाक थे, नाफरमानी के शायबे से भी पाक थे। फरमाबरदार थे, माँ बाप के भी और अल्लाह के अहकामात के भी। आज ये फरमाबरदारी की सिर्फ लोगों से खत्म हो चुकी। सातवीं सिफ्त, अरे यहया अलैहिस्सलाम की सातवीं सिफ्त, इन पर अल्लाह की तरफ से सलामती है। अल्लाह की तरफ से उन पर सलामती है। जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन वफात पाएंगे, जिस दिन उठाए जाएंगे, अव्वल ताखिर सलामती सलामती है। यानी क्या मतलब? जब हम किसी को सलाम करते हैं, कभी सोचे इसका मतलब क्या है? अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब है इस बात का? सलाम किया आपने, क्यों किया? हम उसको ये कह रहे हैं कि मुझसे आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आप सलामत रहेंगे, महफूज रहेंगे, आपके साथ कोई तारज नहीं किया जाएगा, आप महफूज हैं, बेफिक्र रहें, इसलिए सलाम किया मैंने आपको। अस्सलामु अलैकुम, हर फिक्र और परेशानी से आप महफूज रहें। चोर आकर अस्सलाम करके चोरी करते हैं। आज एक तरफ कहते हैं आप मुझसे महफूज हैं, ऊपर से चोरी भी कर जाते हैं। समझ आ गई बात? दुकानदार के पास जाएं, सलाम करके लूट जाता है, क्या कुछ नहीं होता। सलामती का मतलब है कि आप महफूज और मामून हैं। 3 सलाम इस मकाम पर फरमाए। पहला सलाम सलाम तरबियत है, दूसरा सलाम सलाम इस्मत है, और तीसरा सलाम सलाम मुशाहिदा है, फजल और मुशाहिदा। तो 7 सिफात यहां पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बयान फरमाई गई। सय्यदन व हुसूरन व नबिय्यन मिन अस्सालिहीन भी उनको कहा। बड़े परहेजगार इंसान थे यहया अलैहिस्सलाम, बहुत ही परहेजगार इंसान थे। आतैनाहुल हुक्म
الحکم صبیہ، اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو نبوت بھی بچپن میں ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت کب ملی؟ بچپن میں، بچپن میں نبوت ملی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس پر اتفاق ہے کہ شہید ہوئے تھے، شہادت کی موت آئی ان کو۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھا، شادی بھی نہیں کی تھی کہ میں عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس کی بڑی لونڈیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک بات کی اطلاع ملی، یہ بادشاہ کا ارادہ یہ ہے، بلکہ شاید اپنے کام پر عمل بھی کر چکا ہو۔ اس بادشاہ کی ایک بہنجی تھی جس کا حسن و جمال مشہور تھا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی۔ جب لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ بادشاہ اپنی بھانجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو یحییٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہ کہتے میں تورات کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، تو پھر تورات کے حکم کے خلاف کیوں کرتے؟ ارے یحییٰ علیہ السلام پہنچ گئے دربار میں، بادشاہ سے جا کر کہا تیرے بارے میں یہ بات سنی، تورات سختی کے ساتھ اس سے منع کرتی، اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا، بانجی محرم ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لال سرخ ہو گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے کام میں رکاوٹ بننے والے؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ ارے یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا فرض ہے تمہیں روکنا، تم برائی کر رہے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے فریضہ میں شامل ہے، لہذا میں نے تمہیں سمجھانا ہے، میرا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس کو بڑی تکلیف ہوئی بادشاہ کو کہ میرے دوستوں کے سامنے، میرے وزیروں کے سامنے، میرے ہم جلیسوں کے سامنے انہوں نے میری بےعزتی کی ہے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ دمشق شہر میں جامعہ اموی مسجد ہے، یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے وہ قبر دیکھی بھی ہے۔ یہ جو وہاں پر سوق حمیری مشہور بازار ہے، وہیں پر مسجد اموی ہے، سوق حمیدیہ میں۔ اسی مسجد کے مشرقی کنارے پر کون آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول بھی وہیں پر ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر ارے یحییٰ علیہ السلام کی صفات آج کے سبق میں بیان کی گئی۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ آج کے سبق سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سارے سبق ہی ہمیں ملے۔ پہلا سبق تو یہ ملا کہ اپنی فہم اور فراست سے کام لینا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں ملا کہ انبیاء کی صفت تھی نرم مزاجی، تو ہمیں بھی نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ تیسرا سبق ملا اپنے دل کو، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کرنا ہوگا، ظاہری باطنی طہارت حاصل کرنی ہوگی، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور اعمال صالحہ کرنے ہوں۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملا پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ پانچواں سبق یہ ملا والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، ان کی خدمت کو اپنا حق سمجھنا ہے۔ چھٹا سبق ملا کبھی اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے سامنے بغاوت اور سرکشی نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ
مخلوق کو اپنے آپ سے امن میں رکھنا ہے، ان کو کسی قسم کی اذیت اور کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی۔ جب ہم ان کو اذیت سے بچائیں گے، تکلیف سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہم اللہ کی سلامتی میں آ جائیں گے۔ چلیں بس